بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه العزيز: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر في آية أخرى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنے معاملات میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس خوش نصیب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس بد نصیب بندے کو اللہ تبارک و تعالی راہ راست سے ہٹا دے، بھٹکا دے، اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. چاہے نبی بھی چاہے اس کو راہ راست پر لانا چاہے تو ہرگز ہدایت پر نہیں لا سکتا. خود ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثال موجود ہے کہ آپ اپنے چچا کو آخری وقت میں کہتے ہیں کہ چچا جان کم از کم لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت میں سفارش کر کے آپ کو جنت میں داخل کرا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہرگز ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں ہی جانتا ہوں کہ کون ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت سے نوازا، اور خصوصاً اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی کتاب و سنت کو ماننے والا ہمیں بنایا. تو اس پر ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے فرمایا: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے فرمایا
اے میرے بندو، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، شکر بجا لاتے رہو گے، تو میں تمہیں اور مزید نعمتوں سے نوازتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، یاد رکھ لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے اور میری گرفت بڑی سخت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ میں آج آپ کے سامنے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ انشاءاللہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 4 پارے میں آیت نمبر 163 پر 3 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر، تمام مومنین پر، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ انہی مومنین میں سے اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا، بعث فیہم رسولا، ایک رسول بنا کر بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے ہی درمیان اللہ رب العالمین نے چن کر ایک رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، رسول من یتلو علیہم، اس کا کام کیا ہے کہ وہ تم پر جو ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن جو نازل کیا گیا، نزل بہ الروح الامین، اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کو تمہارے درمیان پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ یزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک صاف کرتا ہے؟ کہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور آپس میں دشمنیاں، ایک دوسرے سے دشمنیاں اتنی شدید تھیں کہ خاندان در خاندان جو ہے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لڑکیوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا تھا، کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب نوشی کا بازار گرم تھا، اور اسی طریقے سے سود کا لین دین کاروبار، یہ تمام جو ہے ان کے درمیان بہت زیادہ تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیج کر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ یزکیہم، تمہارے نفسوں کا وہ تزکیہ کرتا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے لوگ اللہ رب العالمین کو بھلا چکے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کئی معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ تو ایسے اس شرک کو مٹانے کے لیے، بدعات کو مٹانے کے لیے، خرافات کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بعث فیہ انفسہم، تمہارے ہی درمیان اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا، اس کا کام یہ ہے یزکیہم، وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہارے دلوں میں جو گندگی، شرک کی جو گندگی پائی جاتی ہے، تمہارے دلوں میں جو بدعات اور خرافات کی گندگی پائی جاتی ہے، اس گندگی کو دور کرتا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور تمہیں قرآن مجید کی تعلیمات سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات اپنے جو ہے امتیوں کو سکھایا کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں، سمجھ میں آنے والی باتیں، اور گندگیوں کو دور کرنے والی باتیں، خرافات کو مٹانے والی باتیں، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی باتیں آپ کو حکمت کے ساتھ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس نبی کے آنے سے پہلے ساری کی ساری امت، پوری کی پوری امت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ اس نبی کی اتباع کو چھوڑ کر، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اپنی جانب سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راستے پر چلائیں گے جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور راستہ جو ہے جہنم کا راستہ ہے۔
جس راستے پر وہ جانا چاہتے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، یعنی مومنین کا کون سا راستہ ہے؟ مومنین کا راستہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ تابعین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ تبع تابعین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ اسلاف جن راستوں پر چلے تھے وہ راستہ جو ہے وہ مومنین کا راستہ ہے۔ جو لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی جانب سے کوئی راستہ اختیار کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے نولیہ ما تولی، ہم ان کو اسی راستے پر چلائیں گے جس راستے پر وہ جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لو، ونصلہ جہنم، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور یہ جہنم بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہمیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر احسان جتلا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کسی بندے پر احسان کر کے جتلانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمارے پر احسان کر رہا ہے۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، لوگ شرک کی گڑھوں میں پڑے ہوئے تھے اور لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے پر احسان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمیں سیدھا راستہ بتایا، اور بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کے طریقے پر چلیں گے اور صحابہ کے طریقے پر چلیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اگر تم نبی کے طریقے پر، نبی جس طریقے سے عمل کیا ہے اس طریقے پر عمل کرو گے، نبی کے بعد نبی کے صحابہ نے جس طریقے سے عمل کیا ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جو ہے کامیاب، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اور یہی ہدایت والا راستہ یہی ہے جس طریقے کو نبی نے اختیار کیا، نبی کے بعد نبی کے صحابہ نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا، تبع تابعین نے اختیار کیا، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اسی طریقے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے جگہ جو ہے ہدایت کے راستے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر جو لوگ نئے راستے اختیار کرتے ہیں ان راستوں سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا اور ہمیں بچنے کی تاکید اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی جانب سے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کو انہی راستے پر چلائیں گے جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ابھی یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ جو ہے میلاد کا چل رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول صحیح تاریخ بتائی جاتی ہے، پیر کا دن تھا، پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بتایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھول کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو جو ہے ہم پیدائش کا دن سمجھ گئے ہیں، اور اس پیدائش کے دن پر جو ہے لوگ خوشیاں منانے نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ذرا غور کیجئے، کیا کوئی کسی کے گھر میں کسی کا باپ انتقال ہوتا ہے، یا کسی کی ماں انتقال ہوتی ہے، یا کسی کا بیٹا انتقال ہوتا ہے، کسی کی بیٹی انتقال ہوتی ہے، یا کوئی دل کا آپ کا چہیتا، کوئی چچا زاد بھائی، کوئی خالہ زاد بھائی، کوئی ماموں زاد بھائی، جس کو آپ جس سے آپ مل جل کر رہتے تھے، جس سے آپ کی بہت زیادہ محبت تھی، جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے اور کھاتے پیتے رہا کرتے تھے، اگر اس کی وفات کے دن کیا آپ خوشیاں منائیں گے؟ کیا آپ اس کی وفات کے دن جو ہے جس تاریخ کو اس کی وفات آتی ہے تو اس کی وفات کے دن کیا آپ خوشیاں منائیں گے؟ اس کی وفات
وفات پر جو ہے اس کی موت پر کیا آپ خوشیاں منائیں گے؟ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے یہ 12 ربیع الاول جو تاریخ منعقد کی جاتی ہے، یہ 12 ربیع الاول اصل تاریخ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اللہ رب العالمین نے 60 پر 3 سال اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عطا فرما تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا ما ودعک ربک وما خلا، تیرا پروردگار تجھے نہیں چھوڑا اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ ما ودعک ربک وما خلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرے لیے آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے، تیرے لیے آخرت سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے ہم آخرت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، آخرت کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھ کے تعلق سے فرمایا کہ ان قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ کو وہ چیز دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ میرے بھائیوں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اذان دی جاتی ہے، ہر پوری کائنات میں لمحہ لمحہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے دنیا میں جو ہے اذان دی جاتی ہے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہی ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تجھ کو وہ چیز دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا کہ سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، اور اللہ نے فرمایا ہم وہ چیز تجھ کو دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، نبی کریم 2 ماہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دادا نے آپ کی کفالت کی۔ دادا جو ہے جب 6 سال کے ہوئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال 6 برس کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھ کو ہم نے یتیم نہیں پایا؟ کیا تو نے یتیمی کی زندگی نہیں گزاری؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، تو ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو جو ہے آپ کو پناہ دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تم جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو بھول چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا گمراہ نہیں تھے؟ الم یجدک ضالا فہدیٰ، اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں راستہ دکھایا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا، اور تم جو ہے بالکل جو ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ عائلا، تم جو ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے غنی کیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں مال سے نوازا۔ وَذَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہا تم جو ہے کسی یتیم کو نہ ڈانٹنا، کسی یتیم کو نہ ڈانٹنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ، جو شخص تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے، جو کچھ تم سے مانگے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو بھی جو ہے نہ ڈانٹنا۔ میرے بھائیوں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیتوں میں
بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا, تو اللہ رب العالمین نے جو ہے غزوات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستغنی کیا. اور اسی طریقے سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں یتیموں کی کفالت کرے گا, یتیموں پر رحم کرے گا, یتیموں کی شفقت, یتیموں کے ساتھ شفقت کرے گا, انا والیتیم کا ہاتین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن جو ہے ان 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا فرق کر کے یہ بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے میں اور وہ دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. تو سائل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کوئی بندہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے, جو کوئی آپ سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا للسائل والمحروم, اے میرے بندو تمہارے پاس کوئی مانگنے والے آتے ہیں تو ان کو بھی دو, والمحروم جس کے پاس مال نہیں ہے, جو تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں سکتا, جو شرمندہ ہے, جو غریب ہے اور مسکین ہے, جو تم سے مانگ نہیں سکتا, ایسے شخص کو بھی دو. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نبی کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نبی کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نبی کی اتباع کو بھلا چکے ہیں. نبی کی پیدائش کو سال میں ایک مرتبہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم جوش و خروش کے ساتھ جو ہے جلوس نکالتے ہیں, جلسے مناتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس جلسے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ حاضر ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ باطل عقیدہ ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جلسوں میں جلوسوں میں 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس لوٹ کر آتی ہے, تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اللہ نے فرمایا کہ کوئی روح اس دنیا میں جسم سے نکال لی جاتی ہے تو قیامت تک کوئی روح واپس لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہاں جو ہے جلوس منا کر, جلسے منا کر یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس میں حاضر ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کر جو ہے اس روح کی تعظیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کھڑے ہونے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم کما یقوم العاجم, دیکھو اس طریقے سے نہ کھڑے ہو جس طریقے سے عجمی لوگ کھڑا ہوا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو جلسوں میں جلوسوں میں وہ کھڑے ہو کر جو ہے نہ جانے کیا کیا خرافات اور بدعات کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں انہی خرافات اور بدعات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے لوگو میں تمہارے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز نہ بتا دوں, تمہارے اعمال کو نقصان پہنچانے والی چیز نہ بتا دوں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو تم بڑے انتظار کے ساتھ کرتے ہو, وقت کے انتظار کے ساتھ, مہینے کے انتظار کے ساتھ, تاریخ کے انتظار کے ساتھ کرتے ہو. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم, جس کو تم کوششوں کے ساتھ کرتے ہو, ضل سعیہم فی الحیات دنیا, دنیاوی زندگی میں کرتے ہو, فی الحیات دنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں, بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ میلاد کو منعقد کر کے, میلاد کے جلسوں کو منا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں, ہم بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں, اور ہم کو جو ہے میلاد منانے سے, نبی کی پیدائش کا دن منانے سے ہمیں بہت اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا. میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 60 پر 3 سال کی تھی, اور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. 40 سال کے بعد 23 سال, 20 پر 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. 20 پر 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول یعنی 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول, جو بھی تاریخ جس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا. کبھی کسی تاریخ کے دن, کسی بھی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو آج میری پیدائش کا دن ہے, آج میری پیدائش کا دن ہے, تم میری پیدائش پر جو ہے خوشیاں مناؤ, میری پیدائش پر جو ہے آپس میں جو ہے مٹھائیاں تقسیم کرو,
میری پیدائش پر تم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے خوشیاں مناؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نہیں کہا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو شخص پیر کے دن روزہ رکھے گا وہ سنت پر عمل کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ میں جو ہے پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو آسمانوں پر اٹھاتا ہے, منگواتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو ہے روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے نزدیک پیش کیے جائیں. تو میرے بھائیوں, پیر کے دن روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو شخص پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے اعمال اللہ کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا چاہتے ہو تو میلاد کا تو ذکر نہیں ہے. میلاد نہ نبی نے منایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین آئے. 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی. اس کے بعد 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی. 10 سال حضرت عمر کی خلافت چلی. 6 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی. 5 سال جو ہے تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی. یہ خلفائے راشدین کا دور آیا. خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی تقریباً 30-35 سال کے درمیان نبی 12 ربیع الاول آیا. کسی بھی کسی بھی خلفاء میں سے خلفائے راشدین میں سے نہ ابو بکر نے, نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ کہا کہ دیکھو آج نبی کی پیدائش کا دن ہے, لہٰذا آج کے دن تم خوشیاں مناؤ. آج کے دن تم جو ہے میلاد کے جلسے منعقد کرو. آج کے دن تم جو ہے محفل میلاد کی محفلیں منعقد کرو. کسی نے یہ نہیں کہا. جب یہ خلفائے راشدین کے بعد اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا. وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ تھے. نہ ان کے دور میں کبھی انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر تم خوشیاں مناؤ. ان کا دور بھی ختم ہوا. چلیے اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا دور آیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور آیا. امام شافعی رحمہ اللہ کا دور آیا. اور اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر تمام لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کل امر یؤخذ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر. نبی کریم صلی اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. امام مالک کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی بات لی جا سکتی ہے, ہر آدمی کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور اس کی بات کو اس کے منہ پر پھینک بھی دیا جا سکتا ہے, ٹھکرا بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یؤخذ علیہ ولا یرد علیہ, کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گے. تو میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں لینا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور نبی کی سنتیں جب ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کو ٹھکرانا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, آج ہم نبی کی سنتوں کو اپنانے کے بجائے ہم ان کی جگہ جو ہے بدعت اور خرافات کو لے لیے ہیں. بدعت اور خرافات کو ایجاد کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر سے خوشیاں منا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان خوشیوں کے تعلق سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. انجام کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. اللہ نے فرمایا جو لوگ میلاد کی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں, جو لوگ میلاد کی تاریخ کا انتظار کر کے خرافات کرتے ہیں, بدعات کرتے ہیں, تو سن لو اور جان لو تمہارا بدلہ جہنم ہے. اولئک جزاؤہم جہنم, تمہارا بدلہ جہنم ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, کس وجہ سے ہے کہ تم نے جو ہے ان نئی دین میں نئی چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا. میرے نبی نے کبھی اپنی میلاد کے پیدائش پر خوشیاں منانے کا حکم نہیں دیا تھا, تو تم اپنی جانب سے میرے نبی کی میلاد پر جو ہے تم نے خرافات ایجاد کی, تم نے جو ہے بیکار کے خرچے, بیکار فضول خرچی کی
اور اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے سگے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے کبھی جو ہے ہمیں اپنی پیدائش پر جو ہے ہمیں خوشیاں منانے کا حکم نہیں دیا۔ جو لوگ نبی کی پیدائش کی تاریخ کو جو ہے اپنی جانب سے خوشیاں منا لیتے ہیں، یہی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما ھذا لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو اور جان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کام میں نے نہیں کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کام نہیں کیا ہے، من احدث فی امرنا، جو کام میں نے نہیں کیا ہے اور میرے دین میں کوئی بندہ نئی چیز کو اختیار کرتا ہے، نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، اما لیس فی امرنا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں من احدث فی امرنا ما لیس لہ من امر فہو رد، جو کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو وہ شخص مردود ہے، وہ شخص دھتکارا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک دھتکارا ہوا ہے۔ دھتکارا ہوا ہی نہیں بلکہ اس کا اللہ نے فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، ذالک جزاؤہم جہنم واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس شخص نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا، قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید میں نبی کی پیدائش پر میلاد بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور نبی نے نہیں کہا ہے کہ میری پیدائش پر تم خوشیاں مناؤ، میلاد مناؤ۔ اللہ فرما رہا ہے واتخذوا آیاتی، اس بندے نے میری آیتوں کے ساتھ مذاق اڑایا اور میرے نبی کا بھی مذاق اڑایا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ تو میرے بھائیوں، کیا تم جس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے احسان کے طور پر بھیجا، جس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے جانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کا تم مذاق اڑاتے ہو، اس نبی کے ساتھ تم جو ہے مذاق اڑانا چاہتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے بدعات کو اختیار کر کے، خرافات کو اختیار کر کے میرے نبی کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک جزاؤہم جہنم، بلکہ اس کا بدلہ تمہارا جو ہے جہنم ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرما رہا ہے کہ ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے تمہارے اعمال میں قیامت کے دن میں وزن نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن انسان محتاج رہے گا، بہت ایک نیکی کا محتاج رہے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کے دن بھائی باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، ہر ایک کی ایک شان ہوگی قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تو قیامت کے دن جو لوگ بدعات کو اختیار کر کے، خرافات کو اختیار کر کے جو لوگ جو ہے آتے ہیں قیامت کے دن، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے قیامت کے دن کوئی ان کے اعمال میں وزن نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، حوض کوثر میں لوگوں کو پانی اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ حوض کوثر کا پانی پی لیتا ہے لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ بندہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو کچھ بندے آئیں گے تو فرشتے ان کو دھتکار رہے ہوں گے، فرشتے ان کو ڈھکیل رہے ہوں گے حوض کوثر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ چھوڑو، میرے امتی آ رہے ہیں، میرے امتی آ رہے ہیں، ان کو حوض کوثر کے پانی سے پینے کی اجازت دو، چھوڑو۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہیں گے فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، ان لوگوں نے دنیا میں کیا کیا خرافاتیں ایجاد کی۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے فسوقاً فسوقاً فسوقاً، یہ لوگوں کو دور ہی کرو، ان لوگوں کو دور کر دو، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو، تو آؤ
کرو نبی نے جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، نبی نے جس کام کے چھوڑنے سے ہمیں منع کیا ہے اس کام کو اختیار کرو، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو اختیار کر لو، اس کام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر تم اپنی جانب سے کچھ چیزیں اختیار کر لو گے تو یاد رکھ لو، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے نبی کا طریقہ واضح ہو جانے کے بعد، اپنے راستہ صاف معلوم ہو جانے کے بعد جو شخص کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راستے پر چلائیں گے جس راستے پر وہ جانا چاہتا ہے۔ یاد رکھ لو وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم کا راستہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا طریقہ ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر جو ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب بھی کچھ لکیریں کھینچی، اور کھینچ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلنا۔ دائیں اور بائیں جو راستے، جو ٹیڑھے راستے جو یہ کھینچے ہوئے ہیں، یہ شیطانوں کے راستے ہیں۔ یہ شیطان تمہیں ہر راستے پر بیٹھ کر تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، تو تم لہٰذا شیطان کی بات کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات کی پرواہ نہ کرو، بلکہ جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے کو اختیار کر لو، لہٰذا تم اسی راستے پر چل کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ٹیڑھے راستوں پر جانا چاہو گے، چلے جاؤ گے تو تم جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور سیدھے راستے سے بھٹک کر جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ نے ہمارے درمیان جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے پر احسان کے طور پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ کر ہمارے اندر جو گمراہیاں تھیں، ہمارے اندر جو بدعات تھیں، ہمارے اندر جو ضلالتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضلالتوں کو دور کیا، ان گمراہیوں کو دور کیا، اور ہمیں جنت کا سیدھا راستہ بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جنت کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس راستے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی کہ عبد الرحمن بن ابی خراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بیہقی کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع یتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على هذا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وضو کیا، تو وضو کے پانی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لینا چاہ رہے تھے، وضو کے پانی کو لے رہے تھے صحابہ کرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں میرے اس وضو کے پانی کو لے رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، تم کو کس چیز نے ورغلایا ہے، کس چیز نے تم کو رغبت دی ہے کہ میرے وضو کے پانی کو تم پکڑ رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب اللہ و رسولہ، تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں جو ہے اس بات پر رغبت دلائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یحب اللہ و رسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اللہ محبت کرے اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ بات سچی کرے۔ تو میرے بھائیوں، آج میلاد النبی منانے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں، وہ کہاں تک اپنے دعووں میں سچے ہیں؟ جب بھی تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں جھوٹ، اور رشتہ داروں میں جھوٹ، اور دوست احباب میں جھوٹ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو مجھ سے سچی محبت کرنا ہے تو فلیصدق حدیثہ، سچی بات کرو، اپنی زبان سے سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قرآن مجید میں فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگو اپنی زبان سے سچی بات کرو، درست بات کرو، جو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال کے لیے بہتر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیابی حاصل کر لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا فلیصدق حدیثہ، اس بندے کو چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی
محبت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سچا بنے، خود سچا بنے اور اپنے ماتحتوں کو سچا بنانے کی کوشش کرے، اپنی زبان سے سچ کہے، فلیصدق حدیثہ۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی امانت لا کر رکھے تو اس امانت میں خیانت نہ کرو، اس کی امانت کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کی امانت کو جو ہے جس طریقے سے وہ تمہارے پاس تم کو جو ہے مؤتمن سمجھ کر، امانت دار سمجھ کر تمہارے پاس کوئی امانت لا کر رکھ رہا ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے پاس کچھ لوگ جو ہے امانتیں لا کر رکھتے ہیں تو ہم ان امانتوں میں خیانت کر دیتے ہیں، ہم ان امانتوں کو اٹھا کر استعمال کر دیتے ہیں۔ استعمال کرنے کے بعد جب جو بندہ ہمارے پاس امانت لا کے رکھتا ہے، جب وہ آ کر اپنی امانت پوچھتا ہے تو ہم جو ہے اس سے مذاق اڑاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کون سی امانت، کہاں کی امانت، کب کی امانت، اس طریقے سے مذاق کرتے ہیں، اس بندے سے مذاق کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے کیا نبی کی محبت کرنے والے کیا اس طریقے کا مذاق کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میلاد کا دعویٰ تو کرتے ہو، میلاد سال میں ایک مرتبہ جو ہے میلاد منا کر جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہو، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا، نبی نے ہمیں حکم دیا تو امانت داری میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا، اس پر عمل کرو۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو میرے بھائیو، کون ایسا بندہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ آج ہم پڑوسیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام جو احکامات اللہ کے نبی نے، جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ان احکامات کو چھوڑ کر جو ہے ہم جو ہے بدعات کو اختیار کر لیے ہیں، خرافات کو اختیار کر لیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بدعات کو چھوڑنے والے بنیں۔ بدعت، دیکھو جب کوئی بدعت دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو اسی کے مثل اللہ تعالیٰ اس دنیا سے سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ سنتیں جو ہے اٹھتی چلی جاتی ہیں، اس جگہ بدعات قائم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب کوئی نقطہ، کالا نقطہ کسی آدمی کے دل پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس نقطے کو صاف نہیں کر لیتا، اللہ کے نزدیک توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اس بدعت کو نہیں چھوڑ دیتا، اس بدعت سے توبہ نہیں کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جگہ کالے نقطے، سیاہ نقطے اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ڈالتا چلا جاتا ہے، بدعتیں اس کے دلوں میں بیٹھتی چلی جاتی، بدعتوں کی محبتیں اس کے دلوں میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور وہ سنتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، سنتوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کالا کر دیتا ہے، کالے کالے نقطے اس کے دل پر بٹھا کر اللہ اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی سنت ادا کر رہے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ نبی نے جس کام کی کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا اور نہ خود نبی نے نہ کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، کسی نے نہیں کیا، اسلاف نے نہیں کیا، اس کام کو کر کے اپنے آپ کو جو ہے جہنم میں جانے کا عمل نہ کیجیے، بلکہ اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری آخری بات میں اپنی بات کو بتا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اگر تم سچے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے ایک اونٹ ذبح کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سال میں ایک مرتبہ میلاد کا موقع آتا ہے تو میلاد منا کر جو ہے نبی کی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر جمعہ کو قربانی جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، 10 ذی الحجہ کو آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جمعہ جو ہے قربانی کا ثواب دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ جو بندہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے نمبر پر داخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربانی کے ثواب کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جو بندہ دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے، یہ ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ ثواب تمہیں عطا کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو کتنا بڑا ثواب ہو گئے۔ اس ثواب سے، اس اجر سے محروم ہو کر لوگ جو ہے آخری وقت میں جو ہے خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، جبکہ خطیب جو ہے اپنے خطبے کے اختتام پر کھڑا ہوا رہتا ہے، خطبے کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایسے وقت پر آ کر جو ہے نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سن لو، اللہ کے نبی نے جو ہے چار ہی باتیں بتائی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آنے والے کے لیے یہ بکرا دمبا ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے جو ہے مرغی کا اور ایک انڈے کا ثواب، آخری ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، جب ممبر پر خطیب کھڑ جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو فرشتے جو ہے اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کو کسی کا نام جو ہے دفتر میں نہیں لکھا جاتا۔ سن لو اور جان لو، یاد رکھ لو کہ جو بندہ اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوگا، جمعہ کے دن اذان کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوگا، اس کا نام نہ دفتر میں آئے گا اور نہ اس کو جو ہے اس کا نام فرشتوں کے دفتر میں لکھا جائے گا اور نہ اس کی حاضری مقبول ہوگی۔ میرے بھائیو، جو بندہ 3 جمعہ جو ہے اسی طریقے سے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھ لیجئے لا یکتبن اللہ غافلین، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں شمار کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ نبی کے امتی ہو کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اپنے آپ کو غافلین میں شمار کرنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو جو ہے غافلین میں شمار کرنا چاہتے ہو، غفلت برتنے والوں میں شمار کرنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، غفلت کو چھوڑ دو۔ کب تک غفلت میں پڑے رہیں گے؟ کب تک جو ہے آپ جو ہے سنتوں کو چھوڑتے رہیں گے؟ آؤ، نبی کی اتباع کی طرف آؤ، نبی کی پیروی کی طرف آؤ، نبی کی سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ دیکھو صحابہ کرام میں ایک صحابیہ جو عورت ہے، دیکھو عورت ہے، ایک عورت کا جذبہ دیکھو، اس کا شوق دیکھو کہ اس کے 4 سگے خونی رشتہ دار شہید کر دیے جاتے ہیں، بیٹا شہید کر دیا جاتا ہے، شوہر شہید کر دیا جاتا ہے، بھائی شہید کر دیا جاتا ہے، ایک اور بھی رشتہ دار شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر پوچھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فکر تھی تو صرف آپ کی فکر تھی، آپ زندہ ہیں تو تمام کے تمام آپ پر قربان ہے، میرا شوہر بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، میرا بھائی بھی قربان، سارے کی ساری چیزیں آپ پر قربان ہیں، آپ زندہ ہیں تو آپ کو دیکھ کر میری ساری کی ساری جو ہے مصیبتیں دور ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، یہ سچا جذبہ، نبی کی سچی محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ میلاد کے جلسے اور جلوس منا کر جو ہے نبی کی محبت کا اظہار کر کے جو ہے ہمیں جو ہے ختم نہیں کرنا ہے، ہمیشہ جو ہے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دین پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بندے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ حلال کمائیوں کے ذریعے سے ان کے قرضات کو اللہ تعالیٰ ادائیگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جو لوگ تنگدست ہیں اللہ ان کی تنگدستی کو دور فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے۔ جو لوگ اللہ کی رحمتوں کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ جو مومن بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی قبروں میں نور عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ جو لوگ بدعت اور خرافات پر مڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بدعت و خرافات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دین پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہوں، ہم اللہ سے راضی ہوں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔